میں نے حیرت سے فقیرے کی طرف دیکھا۔ کیا؟ مگر میں نے آج تک کبھی کوئی قبر نہیں کھودی۔ فقیرہ زور سے ہنسا۔ جھوٹ بولتا ہے تو، ہم سب ہر وقت کسی نہ کسی کی قبر کھود رہے ہوتے ہیں۔ فکر نہ کر، میں تجھے سب سکھا دوں گا۔ محنت سے جی تو نہیں چرائے گا؟ میں نے دھیرے سے جواب دیا۔ اب میرے پاس چرانے کے لیے کچھ بھی نہیں، جی بھی نہیں۔ فقیرے نے سنی انسنی کر دی۔ ٹھیک ہے، پھر آجا۔ اور ہاں، تو نے یہ کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں؟ لگتا ہے کسی گورے انگریز کی قبر سے چرا کر لایا ہے، یا پھر لنڈے بازار کا مال ہے۔ گورکن ایسے کپڑے نہیں پہنتے۔ چل، کیا یاد کرے گا، میں تجھے اپنا ایک جوڑا دے دوں گا، کپڑے بدل کر آرام کر لے، صبح بڑا کام کرنا ہے۔ ہم دونوں دوبارہ فقیرے کی جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ فقیرے نے کسی کونے میں پڑے ایک بڑے ٹرنک سے ایک بستر نما گدا اور ایک چادر نکال کر میرے حوالے کر دی۔ یہیں ایک طرف اپنا بستر ڈال لے، میں رات کو ذرا دیر سے سوتا ہوں، تیری آنکھ لگے تو بھلے سو جانا۔ فقیرے نے اپنی جیب سے ایک مخصوص برانڈ کی بیڑی ٹٹولی اور اپنی چارپائی کے تکیے کے نیچے سے ایک پڑیا نکالی اور کاغذ میں لپٹی بہت سی بھورے رنگ کی راڈما تیلیوں میں سے ایک چن کر اسے اپنی ہتھیلی پر رکھ کر رگڑنے لگا، اور کچھ ہی دیر میں وہ اس پتلی چھوٹی سی گولی بنانے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر اس نے وہ گولی بیڑی کے تمباکو میں شامل کر کے بیڑی دوبارہ جوڑ کر سلگائی۔ جھونپڑی میں ایک عجیب سی ناگوار بو پھیل گئی۔ فقیرے نے زوردار تیسرا کش لگایا اور دھواں فضا میں پھیلا کر بولا، کبھی چرس پی ہے اکبرے؟ میں نے نفی میں سر ہلایا۔ وہ زور سے ہنسا۔ اچھا ہے، نہ پیا کر، خون بھی جلا کر پی جاتی ہے یہ کم وقت، پر میرا اب اس کے بنا گزارا نہیں۔ قبرستان کی راتیں بڑی کالی اور لمبی ہوتی ہیں۔ سچ بتاؤں تو نوجوانی میں مجھے یہاں اکیلے رہتے ہوئے بڑا ڈر لگتا تھا، بس انہی دنوں یہ لت لگ گئی۔ فقیرہ ساری رات نہ جانے کیا کچھ بڑبڑاتا رہا اور میں چپ چاپ اس کی رام کہانی سنتا رہا۔ شاید اسے بہت دنوں کے بعد کوئی سننے والا ملا تھا۔ پھر نہ جانے رات کی کس پہر اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب تک وہ بولتا رہا میرا دھیان بٹا رہا، مگر خاموشی ہوتے ہی میرے اندر چھپے کئی آسیب افریت مجھے سالم نگلنے کے لیے اندھیرے میں میرے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ مجھے گھر چھوڑے ہوئے مہینہ بھر ہونے کو آیا تھا۔ اب تک تو انہوں نے تھک ہار کر میری کھوج ختم کر دی ہوگی۔ وہاں نیو یارک میں اینی کے تمام ٹیسٹ ہو چکے ہوں گے اور شاید آج کل میں اس کا آپریشن بھی ہونے والا ہوگا۔ وہ مجھے عین وقت پر وہاں نہ پا کر کتنی مایوس ہوئی ہوگی، مگر یہ مایوسی یقیناً اس مایوسی سے کہیں کم ہوگی جو آنکھیں ملنے کے بعد اسے مجھے دیکھ کر ہوتی۔ عدنان نے ضرور سے سمجھا بجھا کر آپریشن پر راضی کر لیا ہوگا۔ کتنی خوش ہوگی وہ جب پہلی بار سالوں بعد اس دنیا کے رنگوں کو اپنی خوبصورت آنکھوں سے دیکھے گی۔ ساری رات باہر قبرستان کے ویرانے سے گیدڑ اور کتوں کے بھونکنے کی آوازیں آتی رہیں اور فقیرہ بے سود پڑا خراٹے لیتا رہا۔ وہاں میرے آس پاس سبھی تو سو رہے تھے، کچھ اپنی اپنی قبروں میں اور فقیرہ اپنی چارپائی پر، بس ایک میں ہی تھا جسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ صبح ہوئی تو فقیرہ اپنے اوزار اٹھا کر میرے ساتھ کٹیا سے باہر نکل آیا۔ میں نے آس پاس پھر کر نئی قبر کے لیے جگہ منتخب کی اور کسی بوڑھے گدھ کی طرح قبرستان کے داخلی دروازے پر نظریں جما کر بیٹھ گیا۔ گھنٹہ بھر بعد ہی کچھ غمزدہ سے لوگ قبرستان میں داخل ہوئے اور فقیرے کو نئی قبر کا بیانہ پکڑا گئے۔ فقیرے نے ان کے جاتے ہی خوشی سے نعرہ لگایا، واہ بھئی اکبرے، تو میرے لیے بڑا خوش بخت ثابت ہوا ہے۔ پتہ ہے 2 دن سے فارغ بیٹھا تھا میں، کوئی مر کر ہی نہیں دے رہا تھا ساری بستی میں۔ چل آجا، شاباش، ہمیں گھنٹے بھر میں قبر تیار کرنی ہوگی، وہ لوگ دوپہر کی نماز کے بعد آ جائیں گے۔ میں کسی معمول کی طرح کام میں جت گیا۔ فقیرہ اپنے کام کا ماہر تھا۔ جلد ہی اس نے 6 فٹ گہری قبر کھود کر مغرب کی جانب لہر تیار کر لی۔ ساتھ ساتھ وہ مجھ سے مٹی اٹھواتا جاتا اور قبر کی تیاری کے آزمودہ نسخے بھی بتاتا جا رہا تھا۔ میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ میں نے دبئی کے ابتدائی ایام میں اس سے کہیں زیادہ سخت مزدوری کی تھی، مگر درمیانی عرصے میں مشقت کی عادت مجھ سے چھوٹ گئی تھی۔ لیکن میں فقیرے کے ساتھ جتا رہا۔ میں خود کو اس قدر تھکا دینا چاہتا تھا کہ میرے جسم کی ٹوٹتی رگوں سے میرے ماضی کی یادوں سمیت میری جان بھی قطرہ قطرہ بہہ کر نکل جائے۔ ظہر کی نماز کے بعد جنازہ آ گیا۔ مرحوم کے ورثاء نے روتے دھوتے افسردہ اور سوگوار ماحول میں لاش کو قبر میں اتارا۔
اور سب نے مٹی ڈالنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ فقیرہ اس تمام عرصے میں ایک جانب لا تعلق سا بیٹھا بیڑیاں پھونکتا رہا، مگر یہ رات والی خاص بیڑی نہیں تھی۔ میں بھی اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ فقیرے نے مجھے کوہنی ماری، ابھی دیکھنا، کچھ دیر میں رونے دھونے والوں میں سے سگریٹ پینے والے دھیرے دھیرے ایک جانب سرکنا شروع ہو جائیں گے اور ایک دو کی ٹولیوں میں کھڑے ہو کر سگریٹ بیڑی پھونکیں گے اور اپنے کاروبار کی باتیں شروع کر دیں گے۔ پھر کچھ دیر میں واقعی ایسا ہی ہوا۔ میں نے حیرت سے فقیرے کی طرف دیکھا، وہ مسکرایا۔ سالوں سے دیکھ رہا ہوں یہ ڈرامہ۔ سگریٹ ایسی بلا ہے جو موت بھی بھلا دیتی ہے۔ اور اب تجھے کیا بتاؤں اکبرے، میں نے تو یہاں جنازے پر بھی نشے میں دھت لوگوں کو آتے دیکھا ہے۔ کم وقت کہیں بیٹھے پی رہے ہوتے ہیں کہ کسی اپنے کی موت کا پیغام آ جاتا ہے، بھاگے دوڑے قبرستان تو پہنچ جاتے ہیں آخری منہ دکھائی کے لیے، مگر قدم زمین پر نہیں پڑتے ٹھیک طرح سے۔ میں نے فقیرے کے ہاتھ میں پکڑی بیڑی غور سے دیکھی۔ تم بھی تو سارا دن یہ دھواں اندر ڈھیلتے رہتے ہو، میں نے سنا ہے اس سے کینسر ہو جاتا ہے۔ فقیرے نے بڑی مشکل سے اپنی ہنسی پر قابو پایا۔ تو بھی ان جہلوں کی باتوں پہ یقین کرتا ہے اکبر؟ میری عمر 60 سال سے اوپر کی ہے۔ 15 سال کی عمر میں میں نے پہلا کش لگایا تھا۔ یقین کر آج تک کبھی زکام بھی نہیں ہوا مجھے، جبکہ میں نے اسی قبرستان میں اپنے ہاتھوں سے ایسے 30-35 سال کے جوان مردے بھی دفنائے ہیں جنہوں نے عمر بھر کبھی تمباکو کو ہاتھ بھی نہیں لگایا تھا، اور ان کے ساتھ آنے والے اسی بات پر حیران تھے، نہ تو سگریٹ پیتا تھا نہ شراب۔ پھر اچانک ہی کیسے گزر گیا؟ اب بول، کیا بولتا ہے؟ تیرے حساب سے تو مجھے کب کا کینسر سے مر جانا چاہیے تھا۔ میں لاجواب ہو گیا۔ تو پھر یہ ہر سگریٹ اور بیڑی کے پتے پر موت کا ڈراوا کیوں لکھ دیتے ہیں؟ فقیرے نے دبا دبا سا کہا لگایا تاکہ اس کی آواز قبر پر مٹی ڈالتے ورثہ تک نہ پہنچے۔ مجھے تو یہ بھی کچھ بڑوں کی دکانداری لگتی ہے اکبرے۔ یہ کیا بات ہوئی بھلا؟ زہر ہے تو پھر بیچتے کیوں ہیں کھلے بازار میں؟ بند کر دے فروخت تمباکو کی۔ مرحوم کے ورثہ دعا سے فارغ ہو کر دھیرے دھیرے پلٹ رہے تھے۔ قبر پر عطر، کیوڑے اور گلاب کی پتیوں کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ فقیرے نے جاتے ہوئے لوگوں کو دیکھا۔ اب کچھ دن تک اس قبر کے اوپر بڑی رونق رہے گی۔ روزانہ کچھ لوگ آئیں گے، پھر دھیرے دھیرے ویرانی چھا جائے گی۔ سب اپنی اپنی دنیا داری میں الجھ کر یہاں سوئے شخص کو بھول جائیں گے۔ ہمیشہ ایسا ہی ہوتا ہے اکبرے۔ شام ڈلنے سے کچھ دیر قبل فقیرہ بازار سے لوٹا تو اس کے ہاتھ میں کھانے پینے کا بہت سا سامان اور تازہ بیڑی کے کچھ بنڈل تھے۔ میں نے کچھ روپے میرے ہاتھ پر رکھ دیے، یہ لے، یہ تیری مزدوری کا حصہ ہے۔ آدھے پیسوں کا میں نے سامان لے آیا۔ میں نے وہ روپے دوبارہ فقیرے کی ہتھیلی پر رکھ دیے۔ یہ تم ہی رکھو، مجھے ان کی ضرورت نہیں پڑتی۔ فقیرے نے حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر زور سے ہنس پڑا۔ تو بھی پورا ملنگ ہے، چل ٹھیک ہے، میرے پاس ہی جمع رہنے دے۔ رات ڈھلی تو باہر قبرستان میں کچھ فاصلے پر عجیب سی جنتر منتر پڑھنے کی آوازیں آنے لگی۔ میں گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ فقیرہ جھونپڑی کے باہر بیٹھا بیڑی پھونک رہا تھا۔ یہ آوازیں کیسی ہیں؟ فقیرے نے حسب عادت بلا وجہ کہا لگایا۔ کوئی عمل کسی زنانی کو بے وقوف بنانے کے لیے منتر پڑھ رہا ہے۔ میں دور اندھیرے میں دیکھا تو واقعی ایک جعلی پینما شخص چوگا پہنے 2-3 عورتوں سمیت ایک قبر کے گرد بیٹھا ہوا آگ جلائے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ یہ سب کیا ہے فقیرے؟ یہ عورت اپنے شوہر کے ظلم سے پریشان ہے اور اپنی سوکن کو اسی قبرستان میں پہنچانا چاہتی ہے، لہٰذا اس نے اپنی ماں اور بہن کے ساتھ مل کر اس آمر کو کالے عمل کے لیے رقم دے رکھی ہے۔ یہ بیوقوف عورتیں گھر سے چھپ کر یہاں آئی ہیں اور رات بھر میں اچھی خاصی رقم اس ڈھونگی کو پکڑا کر واپس چل دیں گی۔ میں نے حیرت سے فقیرے کو دیکھا۔ مگر تم اپنے قبرستان میں یہ ڈرامے بازی کیوں ہونے دے رہے ہو؟ اوے اکبرے، تو واقعی بڑا بھولا ہے۔ جھلے، یہ عمل مجھ سے پہلے ہی سودا کر چکا ہے۔ آدھے پیسے میری جیب میں آئیں گے۔ کبھی کبھی تو جھوٹے عاملوں کے کہنے پر میں خود ہی کسی پرانی قبر میں لیٹ جاتا ہوں اور ان کے عمل کے بیچ میں منہ سے ڈراؤنی آوازیں نکالتا ہوں تاکہ باہر بیٹھے لوگ اپنے پیر صاحب کی کرامت کا یقین کر لیں۔ یاد رکھ اکبرے، قبرستان میں جو بھی دھندا ہوتا ہے اس کا آدھا حصہ قبرستان کے رکھوالے اور گورکن کو جاتا ہے۔ میں حیرت سے منہ کھولے فقیرے کی باتیں سن رہا تھا۔ میں تو جیتے جاگتے انسانوں کی دنیا کے پھندوں اور مکر و فریب کے جال کو رو رہا تھا۔ مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں مردوں کی بستی کے بکھیڑے زندوں سے بھی نرالے ہیں۔
اس رات فقیرے نے مجھے یہ بھی بتایا کہ پرانی اور خالی قبریں باقاعدہ نشہ باز اور جواریوں کو کرائے پر دی جاتی ہیں تاکہ وہ رات بھر اپنا شغل اطمینان سے جاری رکھ سکیں۔ علاقہ حوالدار بھی حصہ ملنے کے بعد یہاں کا رخ نہیں کرتا۔ جعلی عمل اور پیر اپنے نئے گراہکوں پر اثر اور رعب ڈالنے کے لیے پہلی ملاقات میں اپنے ڈیرے سے سیدھا فقیرے کے قبرستان میں بھیج دیتے ہیں کہ جا کر فلاں قبرستان کی فلاں قبر کے سرہانے کھدائی کرو، تمہارے خلاف دبایا گیا تعویذ یا سفلی عمل وہیں ملے گا۔ ضرورت مند بیچارہ بھاگا بھاگا قبرستان آتا ہے جہاں فقیرہ پہلے ہی کسی کالی مرغی کا سر، سڑے ہوئے انڈے یا کسی بکرے کی سری دبا چکا ہوتا ہے۔ سائل اپنے عمل کی کرامت کا بھرپور نظارہ دیکھ کر اپنی عمر بھر کی پونجی عامر پر لٹا دیتا ہے اور فقیرے کا حصہ اسے مل جاتا ہے۔ میں دن بھر بیٹھا حیرت سے فقیرے کی باتیں سنتا رہتا۔ ہر جہان دیگر کا مطلب مجھے اب سمجھ آ رہا تھا۔ میرا دن تو ان سب روزمرہ کی مصروفیات میں گزر جاتا تھا اور میں خود کو شدید حد تک تھکانے کے لیے فقیرے کا حصے کا کام بھی خود کرنے لگا، مگر رات کاٹے نہیں کٹتی تھی۔ اچانک ہی کسی پہر وہ میری آنکھوں کے دریچے کھول کر میرے دل کے آنگن میں آ کر بیٹھ جاتی۔ میں لاکھ خود کو چھپاتا، اپنی آنکھیں میچ لیتا، مگر وہ مجھ سے ہم کلام رہتی، مجھے اپنے شب و روز بتاتی، اپنی کرخت انگلیاں اور کدال اور بیلچہ جلانے سے کھردرے چھالوں بھرے ہاتھ اپنی آنکھوں سے لگاتی اور مجھ سے شکوہ کرتی کہ اسے تنہا چھوڑ کر کہاں چلا گیا ہوں۔ پھر میں گھبرا کر اٹھ بیٹھتا اور جھونپڑی سے باہر نکل کر ساری رات تارے گنتا رہتا۔ ایک ایسی ہی رات فقیرہ بھی میری آہٹ پر باہر آ گیا۔ کیا بات ہے اکبرے، تو سوتا کیوں نہیں ہے؟ کوئی پریشانی ہے تو مجھے بتا، جوان جہان بندہ ہے تو، کہیں کوئی عشق وشق تو نہیں ہو گیا تجھے؟ میں مسکرا دیا۔ کیا وہ جو ساری راتوں کو جاگتے ہیں ان سب کو عشق کی بیماری ہوتی ہے کیا؟ فقیرہ بھی ہنس پڑا۔ ہاں، اپنا تجربہ تو یہی کہتا ہے کہ جوانی کے یہ رت جگہ عشق کا نتیجہ ہوتے ہیں۔ تو شادی کیوں نہیں کر لیتا؟ کب تک یوں اکیلا در بدر خوار ہوتا رہے گا؟ اور اگر یہی سوال میں تم سے پوچھوں کہ تم نے اب تک شادی کیوں نہیں کی فقیرے، تو پھر فقیرے نے ایک لمبی سی سرد آہ بڑھی۔ کو نہیں یار، یہ زنانیاں بڑی مطلبی ہوتی ہیں، ان سے بندہ دور ہی رہے تو اچھا ہے۔ میں نے دنیا میں آج تک جتنے مسئلے دیکھے ہیں وہ انہی کی وجہ سے ہیں۔ اچھا خاصا مرد ان کے چکر میں نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا۔ میں نے غور سے افسردہ فقیرے کو دیکھا۔ میرا شک 16 آنے ٹھیک ہے کہ تم نے بھی کبھی کسی سے بھرپور عشق کیا ہے فقیرے، ورنہ یوں غمزدہ نہ بیٹھے ہوتے۔ فقیرے نے تازہ بیڑی سلگائی۔ کیوں دل پشوری کرتا ہے اکبرے؟ ہاں، تھی جوانی میں کوئی، یہیں قبرستان میں ملاقات ہوئی تھی۔ جوانی میں ہی وہ بیوہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس پر بڑا خرچہ کیا، ہر مشکل وقت میں سہارا دیا، پر جیسے ہی اسے مجھ سے بہتر بندہ ملا وہ بول نکا کے پڑھا کر جانے کہاں چلی گئی۔ پلٹ کر پوچھا بھی نہیں مجھ سے۔ بس اسی دن میرے ان عورتوں پر سے اعتبار اٹھ گیا۔ میری بات کان کھول کر سن لے اکبرے، یہ زنانیاں کسی کی نہیں ہوتی، کبھی ان کے چکر میں نہ پڑنا۔ اب میں اسے کیا بتاتا کہ یہ واردات مجھ پر جانے کتنی مرتبہ بیت چکی ہے۔ اگلی رات دور کسی قبر کے سہانے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ اگرچہ میں ان باتوں کا بہت حد تک عادی ہو چکا تھا، مگر آواز میں اتنا درد تھا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں کٹیا سے باہر نکلنے لگا تو فقیرے نے آواز دے کر روک لیا۔ باہر نہ جا اکبرے، کوئی دکھیاری ہے، قبر پر چلہ کاٹنے آئی ہے اولاد کے لیے۔ میں نے حیرت سے فقیرے کو دیکھا، مگر قبر پر چلہ کاٹنے سے بے اولادی کیسے دور ہو سکتی ہے؟ فقیرے نے جھنجھلا کر کہا، تو سمجھتا کیوں نہیں ہے؟ یہ سارے کمزور عقیدے کے لوگ ہیں۔ میں نے تو یہاں عورتوں کو اولاد کی خواہش میں کسی نومولود بچے کی قبر پر نہانے کا نسخہ لے کر آتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بس جو ہو رہا ہے اسے ہونے دے، ہم ان کو یہاں آنے سے روکیں گے تو یہ کسی اور قبرستان میں چلے جائیں گے۔ تو چپ کر کے سو جا۔ میں نے سر زمین پر ٹکا لیا، مگر میرا دھیان اب بھی باہر تھا۔ فقیرے، کیا تم نے کبھی کوئی اچھی بات نہیں دیکھی اس قبرستان میں؟ ہاں، بالکل دیکھی ہے۔ ایک بار کسی اللہ والے کو دفنا گئے تھے لوگ یہاں۔ پورے 40 دن اس کی قبر سے تازہ گلاب کی خوشبو آتی رہی، اور کبھی کبھی تو رات کے اندھیرے میں مجھے وہ قبر بھی نورانی محسوس ہوتی تھی، جیسے روشنی نکل رہی ہو۔
البتہ گناہگاروں کی قبر سے عذاب کی آوازیں بھی سنائی دے جاتی ہیں کبھی کبھار۔ دیکھ اکبر، قبر میں جانے کے بعد بندے کا رابطہ ڈائریکٹ اس کے رب کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ پھر میرے تیرے جیسے گناہگار انسانوں کو ان معاملات میں دخل اندازی نہیں کرنی چاہیے۔ سو جا چپ کر کے، کل صبح فجر کے بعد ہی ایک قبر کھودنی ہے، تگڑی رقم ملے گی انشاءاللہ۔ اگلے روز فقیرہ کہیں سے اخبار اٹھا لایا۔ چل بھی اکبرے، منڈوا دیکھنے چلتے ہیں۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ منڈوا؟ ہاں یار، وہ کیا کہتے ہیں، سینما؟ یہ دیکھ، بڑی زبردست پکچر لگی ہے بازار والے سینما میں۔ میں نے اخبار پر نظر دوڑائی تو میرے ہاتھ کپا سے گئے۔ لبنہ کی فلم ریلیز ہو چکی تھی اور سپر ہٹ ہو کر سلور جوبلی منانے کو آئی تھی۔ میں بہت دیر تک فلم کی خبریں پڑھتا رہا۔ لبنہ عرف شاہ پارہ کے کریئر کی بہترین فلم قرار دیا جا رہا تھا اسے۔ شاہ پارہ کا انٹرویو بھی چھپا تھا جس میں اس نے کھل کر مجھے یاد کیا تھا اور کہا تھا کہ پریزاد نہ ہوتا تو یہ فلم کبھی بن ہی نہ پاتی۔ اس نے میرے لیے پیغام بھی چھوڑا تھا کہ میں جہاں کہیں بھی ہوں یہ جان لوں کہ شاہ پارہ کا خواب پورا ہو گیا ہے، اور اس نے پریزاد کو اپنا خواب گر، اپنا سب سے بڑا محسن قرار دیا تھا۔ میں ایک دم بہت اداس ہو گیا۔ میں نے فقیرے کو اکیلے فلم دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ فلمیں وہ لوگ دیکھتے ہیں جو خواب دیکھنا جانتے ہیں۔ وہ اپنے کسی خواب کو سینما کے پردے پر جیتا جاگتا دیکھنا چاہتے ہیں، مگر میرا تو خواب ہی نہیں بچا تھا۔ سب سپنے ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو چکے تھے۔ میں بھلا اس قابل ہی کہاں تھا کہ کوئی خواب دیکھ سکتا۔ فقیرے کے جانے کے بعد میں نے ساری اخبار کو دوبارہ غور سے دیکھا۔ مجھے گھر چھوڑے ہوئے 6 ماہ سے زائد ہو چکے تھے، مگر اخبار کو دیکھ کر لگتا تھا جیسے کل کی بات ہو۔ وہی بزنس اور کاروباری خبریں، وہی جھگڑے فساد کی باتیں، وہی شادی بیاہ تقریبات، وہی دنیا فتح کر لینے کے دعوے۔ کچھ بھی تو نہیں بدلا تھا۔ ہم انسان کتنے بھولے ہوتے ہیں جو یہ سوچ لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ ہمارے جاتے ہی سب کچھ رک جائے گا یا بدل جائے گا، مگر کچھ نہیں رکتا، کچھ نہیں بدلتا، سب کچھ ویسا ہی رہتا ہے، بس ہم نہیں ہوتے۔ گویا ہمارا ہونا یا نہ ہونا سب برابر ہے، تو پھر اس نہ ہونے کے برابر ہونے کا اتنا ظلم کیوں، اتنا گھمنڈ کس لیے؟ پھر مجھے اس دشمن جاں کا خیال ستانے لگا۔ اب تک تو اس کی بینائی واپس آ چکی ہوگی، جانے وہ واپس آنے کے بعد مجھے یاد بھی کرتی ہوگی کہ نہیں۔ میں آتے وقت دفتر گھر سے اپنی ہر ممکنہ تصویر جلا کر وہاں سے نکلا تھا، تاکہ جب کبھی اینی واپس آئے تو اسے میری کوئی بھی مورت دکھائی نہ دے جائے۔ ویسے بھی شروع سے ہی تصویریں کھنچوانے سے گریز کرتا تھا۔ وہ ایک بار تو ضرور میرے گھر یا دفتر آئی ہوگی اور اس کی آنکھوں نے مجھے وہاں کھوجا بھی ضرور ہوگا۔ کیسی دکھتی ہوں گی اس کی وہ کھوجتی ہوئی آنکھیں۔ اس نازنین نے میرے دفتر اور گھر کے نرم قالین پر اپنے نازک قدم رکھتے ہوئے میری زیر استعمال چیزوں کو چھوا بھی ضرور ہوگا۔ پھر وہ عدنان کے شانے پر سر رکھ کر بہت دیر روتی رہی ہوگی، مگر عدنان نے اسے سنبھال لیا ہوگا۔ اس کی کومل جبیں کو عدنان کا شانہ ہی جچتا ہے۔ میری اس بے وقت زندگی کے لیے تو بس اتنا ہی کافی ہے کہ میں کسی طور اس کی یادوں میں زندہ رہوں۔ میں تمہارے ہی دم سے زندہ ہوں، مر ہی جاؤں جو تم سے فرصت ہو، مگر مجھ جیسے کم نصیبوں کو مرنے کی فرصت بھی کہاں میسر تھی۔ دن ہفتوں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، پر ایک دن فقیرہ صبح سویرے کسی کام سے بازار گیا تو شام تک واپس نہ لوٹا۔ میں نے جھونپڑی کے باہر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا کہ اچانک پولیس کی پرانی جیپ قبرستان میں داخل ہوئی اور میرے قریب آ کر رک گئی۔ خاکی رنگ کی جیپ سے 2 سپاہی نیچے اترے۔ ان میں سے ایک نے حسب عادت کڑک کر مجھ سے پوچھا، اکبر تیرا ہی نام ہے؟ میں کھڑا ہو گیا۔ ہاں، سب خیر تو ہے؟ خیر تو نہیں ہے، تیرے ساتھی فقیرے پر ساتھ والے چھوٹے قبرستان کے گورکن سلامے اور اس کے دوستوں نے حملہ کر دیا ہے۔ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے، جلدی چل، وہ تجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ میں بکھلایا سا ان کے ساتھ جیپ میں بیٹھ گیا۔ گاڑی چل پڑی۔ پولیس والوں کی آپس میں بات چیت سے مجھے پتہ چلا کہ ان دونوں کی بہت پرانی ٹسل چل رہی تھی قبرستان کی حد بندی پر، اور آج فقیرہ سلامے اور اس کے ساتھیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ ہم ہسپتال پہنچے تو فقیرہ آخری سانسیں لے رہا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ دیکھ لے اکبرے، قبرستان کے دھندے نے قبر تک پہنچا دیا۔
پر تو ایسی غلطی نہ کری۔ بندہ جتنی بھی حد بندیاں کر لے اس کی آخری حد اس کی قبر ہی ہوتی ہے۔ فقیرہ دھیرے دھیرے پھر سے غنودگی میں چلا گیا اور پھر دوبارہ کبھی ہوش کی دنیا میں واپس نہیں آیا۔ سلامہ اور اس کے ساتھی قتل عمد کے جرم میں پکڑے گئے اور سرکاری وکیل نے عدالت کے ذریعے انہیں سولی تک پہنچانے کا پورا بندوبست کر لیا۔ فقیرے کو اسی کی جاگیر قبرستان کی ایک چھوٹی سی قبر میں اتار دیا گیا۔ میرا جی اچاٹ ہو گیا اور فقیرے کے 40ویں کے بعد میں نے اپنی پوٹلی اٹھائی اور اسٹیشن سے پہلی گاڑی پکڑ لی۔ پھر سے وہی سفر اور وہی انجان راستے، مگر میری حالت دن بدن ابتر ہوتی جا رہی تھی۔ جاڑے کا اثر تھا یا پھر مسلسل برسات کا۔ میرا بدن تپنے لگا اور پھر شاید تیز بخار نے مجھے آ گھیرا۔ مجبوراً مجھے ایک چھوٹے سے ویران اسٹیشن پر اترنا پڑا۔ فقیرہ مجھے ملنگ کہہ کر چھیڑتا تھا، مگر اب میرا حلیہ اور میری ظاہری حالت واقعی کسی ملنگ سے بھی بدتر تھی۔ رات ڈھل رہی تھی اور اسٹیشن ویران پڑا ہوا تھا۔ مجھے شدید سردی لگ رہی تھی، لہٰذا میں نے اپنی پرانی چادر کی بکل مار کر خود کو اچھی طرح لپیٹ لیا۔ دور چائے کے ٹھیلے پر گرم گرم چائے بن رہی تھی۔ ٹھیلے پر بدنمازی لکھائی میں لکھا ہوا تھا، خانو کی چائے ہر غم بھگائے۔ ٹھیلے والے نے مجھے ٹھٹھرتے ہوئے دیکھا تو ایک کپ چائے لے کر میرے قریب آ گیا۔ چائے پیو گے؟ میں نے انکار کیا، نہیں مجھے طلب نہیں ہے۔ ٹھیلے والے نے حیرت سے میری طرف دیکھا، عجیب بھکاری ہو، میں اپنی خود کی مرضی سے دے رہا ہوں، تو اس سے پیسے تو نہیں مانگ رہا خانو۔ میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا، بھکاری؟ ہاں ٹھیک کہا تم نے، میں بھکاری ہی ہوں۔ بہت بھیک مانگی ہے میں نے ساری زندگی، پر کچھ نہیں ملا، اب کچھ چاہیے بھی نہیں، جاؤ مجھے تنگ مت کرو۔ خانو جانے میری ڈانٹ کو کیا سمجھا کہ اس کا لہجہ ایک دم عاجزانہ ہو گیا۔ معاف کرنا سائی، تم تو اللہ لوگ ہو، مجھ سے گستاخی ہو گئی۔ میں نے اسے جھاڑ دیا، بے وقوفی کی باتیں مت کرو، میں کوئی سائی نہیں ہوں، اکیلا چھوڑ دو مجھے۔ خانو نے جاتے جاتے بھی 3 بار مڑ کر مجھے دیکھا۔ میں تھک کر ایک درخت کے تنے سے ٹیک لگا دی، جس کے تنے کے ارد گرد پکی اینٹوں اور سومٹ کا چبارہ اٹھا کر ایک گول پلیٹ فارم سا بنا دیا گیا تھا۔ پھر مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب مکمل بے سدھ ہو کر ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا۔ اور پھر جب میری آنکھ کھلی تو سورج کی تیز کرنوں نے میری آنکھیں چندھا دیں۔ میرے ارد گرد لوگوں کی بھیڑ اکٹھی تھی اور وہ سب آپس میں نہ جانے کیا سرگوشیاں کر رہے تھے۔ مجھے ہوش میں آتا دیکھ کر خانو نے سب کو ڈانٹ کر ایک طرف سمیٹا، چلو بابا، کیا بھیڑ لگا رکھی ہے؟ جوگی بابا کو ہوش آ گیا ہے، شاید لمبے مراقبے میں چلے گئے تھے۔ میں نے چونک کر آس پاس کھڑے لوگوں کو دیکھا تو میری آنکھیں حیرت سے پھیلتی چلی گئیں۔